کتاب حدود اختلاف از افادات فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی زیدہ مجدہ مفتی اعظم ہند مرتب محمد فاروق غفر اللہ. عرض مرتب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امت کا باہمی اتفاق و اتحاد عند اللہ محبوب و مطلوب اور نزاع و جدال مذموم و مبغوض ہے، لیکن غیر منصوص مسائل میں اختلاف رائے اگرچہ حق پر مبنی اور حدود کے اندر ہو تو وہ مبغوض نہیں بلکہ مستحسن ہے. ایسا اختلاف رائے عہد رسالت میں بھی پیش آیا. خلافت راشدہ اور قرون مشہود لہا بالخیر بھی اس سے خالی نہیں. ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف تو مشہور و معروف ہے، اور اکابر امت علماء حق کے اختلاف رائے سے کوئی دور اور زمانہ خالی نہیں رہا، اور اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم، اوصاف و کمالات کا اعتراف، الفت و محبت، تعاون و خیرخواہی بھی برقرار رہی. مگر بعض بڑے مدارس کے ذمہ داران کا باہمی اختلاف، جس کو اس دور کا فتنہ کبریٰ اور عظیم سانحہ کہنا چاہیے، جس نے نزاع و جدال کی صورت اختیار کر لی اور جس میں روایات سلف کو پامال کر دیا گیا، شرعی حدود سے تجاوز کر کے اسلاف کے طرز عمل کے برخلاف اور برعکس طریقے اختیار کیا گیا. ایک دوسرے کے خلاف اشتہارات نکالے گئے، ایک دوسرے کے فرضی عیوب چھپانے کے بجائے چھاپے گئے. افتراء، بہتان، کذب بیانی سے بھی گریز نہیں کیا گیا، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے دوسری جماعت پر وہ کیچڑ اچھالا کہ جاہل بھی شرما گئے. بعض نام نہاد مفتیوں نے مسند افتاء کی عظمت کو ملحوظ و برقرار رکھنے کے بجائے اس کو آلے کے طور پر استعمال کیا. حضرت کی خواب دہی کا احساس بھی شاید اس وقت رخصت ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہلا شققت عن قلبی سے بھی ذہول ہو گیا. بعض آسمان پر تھوکنے والوں کو اپنے چہروں کے آلودہ ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہوا. سورج پر غبار پھینکنے والوں کو اپنی آنکھوں پر بھی رحم نہ آیا. دوسروں کے قلعہ ایمانی پر تیشہ زنی کرنے والوں کو اپنے دین و ایمان کے پارا پارا ہونے کا بھی خیال نہ ہوا. نہ اپنے مخالف حضرات کی زندگیاں اتباع سنت، عشق الہی، دینی خدمات و مجاہدات سے بھرپور و سرشار ان کے سامنے رہے، جن کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس قوی دلائل ہونے کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، ان کی آواز پر قرآن و سنت سے آنکھیں بند کر کے آمنا و صدقنا نہیں کہا. کہیں عوام سے انصاف و فیصلے کی اپیل کی گئی، اور دنیاوی عدالتوں میں دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے والوں اور دنیا کے فیصلے کرنے والوں نے انصاف و فیصلے کی بھیک مانگی، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ کیا جس کو ایک عام دنیا دار انسان بھی کرتا ہوا شرماتا ہے، جس سے عالمانہ وقار بھی مجروح ہوا، بزرگانہ عظمت پر بھی دھبا آیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ علماء دین حق جن کا مذہب، مسلک، مشرب سب ایک تھا، جو باطل کے لیے ایک آہنی دیوار تھے، خود دو حصوں فریقوں گردوں میں تقسیم ہو گئے. ان سے متعلقین ائمہ مساجد، اصحاب مدارس اس کی زد میں آئے، اور جس معاملے کی کسی باطل و گمراہ فرقے کے ساتھ بھی شرعاً اجازت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنایا گیا، اور اپنی تمام تر قوت
توانائیاں، متفق علیہ و مجمع علیہ مسائل کی اشاعت اور باطل و گمراہ فرقوں طاقتوں کے برخلاف استعمال کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی تضلیل، توہین، تجہیل، تحمیق، تفسیق پر صرف کی جانے لگی اور اس کو اہم دینی خدمت تصور کر کے اپنا پورا زور اس پر صرف کر دیا۔ عوام بلکہ زر خرید اوباشوں کو بھی اس کے لیے استعمال کیا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ خبر کیا تھی کہ ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ رفتہ رفتہ چھین جائے گی ساری خوبیاں ہم سے، یہاں تک گردش دور فلک سے پست ہونا ہے کہ گرد راہ بھی کرتی پھرے گی شوخیاں ہم سے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مگر اس نازک قیامت خیز پرفتن دور میں بعض شخصیت کوہ وقار اور مکمل تصویر صبر و رضا بنی ہوئی اسلاف کی روایات و اقدار کی محافظ اور نگہبان بنی رہی۔ یہ اختلاف و انتشار ان کے لیے سوہان روح بن گیا، نہ کچھ کہتے ہی بن پڑی، نہ کوئی تدبیر ہی کارگر نظر آتی۔ دلوں پر غموں کے پہاڑ اور لبوں پر خاموشی، البتہ کبھی پورے ضبط و تحمل کے باوجود آنکھ کے آنسو دل کے اضطراب اور بے چینی و بے کلی کو ظاہر کر دیتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ کھانا آیا، بھوک غائب، رات کو بستر پر لیٹے، نیند ندارد، چند کروٹیں بدلی اور اٹھ بیٹھے۔ کسی ستم ظریف کی اختر شماریوں کے مزے نہ رد کر جس نے گزاری ہو ساری رات کیا جانے۔ سیدی و مرشدی بقیت السلف فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم ہند دام اللہ ظلال برکاتہم، حسن کردار، بلندی اخلاق اور اسلاف کی روایات و اقدار کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جو اس مذلت اقدام اعلام صبر آزما نازک دور میں گویا انہی کا حصہ ہے، جن کا باطن سوزاں و بریا اور ظاہر شاداں و خندہ۔ نہ حب جاہ نہ خواہش نفسانی، طبیعت کا ہر ارادہ و تقاضا فانی، صرف رضائے حق باقی، ہر حرکت و سکون للہ فی اللہ۔ سفر حضر میں عموماً بالخصوص جبکہ حاضرین میں علماء ہوتے، اپنے اکابر اور ائمہ محدثین و مجتہدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلاف رائے کے باوجود باہمی اکرام و احترام، تعظیم و تکریم، محبت و مودت کے واقعات بڑی تفصیل سے، انتہائی شوق و ذوق اور والہانہ انداز سے سناتے، اور بعض دفعہ انتہائی صبر و تحمل کے باوجود آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گریہ و بکا کی آواز بھی نکل جاتی، حاضرین بھی بے قابو ہو جاتے اور اس شعر کا مصداق ہوتا: آئند لیب مل کر کرے آہ و زاریہ، تو پکار ہائے گل، میں چلاؤں ہائے دل۔ احکر نے محسوس کیا کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے قلب پر اس اختلاف کی اس صورتحال کا گہرا اثر ہے اور قلوب میں اسلاف و اکابر کے طرز عمل کو انڈیل دینا چاہتے ہیں۔ احکر نے مختلف مجالس میں ان سنے ہوئے واقعات کو مزید اضافے کے ساتھ یکجا کر دیا، ان کے حوالے بھی دے دیے اور شروع میں چند آیات و احادیث مع ترجمہ و تشریح بھی شامل کر دی۔ احادیث کے انتخاب و تلاش میں میرے محسن کرم فرما مخلص دوست مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب مدد فیوضہم نے خاص تعاون فرمایا، فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ کتب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی
قدس سرہ کا رسالہ الاعتدال فی مراتب الرجال المعروف بھی اسلامی سیاست مع تکملہ مولانا مفتی عاشق الہی مہاجر مدنی دامت برکاتہم، جو اسی موضوع پر ہے، بطور خاص سامنے رہا اور اس سے پورا استفادہ کیا۔ اللہ پاک اس رسالے کا ثواب بھی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی روح مبارک کو پہنچائے۔ فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم کو سنا بھی دیا گیا ہے اور حضرت والا زید مجدہم نے اصلاحات بھی فرمائے۔ البتہ حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم سے متعلق جو حصہ ہے اس کو نہیں سنایا گیا، چونکہ حضرت والا دامت برکاتہم کمال تواضع اور کمال عبدیت و فنائیت کی بنا پر اپنی ذات سے متعلق سننے کے ہرگز روادار نہ ہوتے اور نہ اس کی اشاعت کی اجازت دیتے۔ جیسا کہ اس سے قبل کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے بمجبوری اس حصے کو بلا سنائے ہوئے ہی کتاب میں شامل کر دیا گیا۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک حضرت والا دامت برکاتہم کا سایہ مبارک صحت و عافیت و فیوز و برکات کے ساتھ دراز فرمائے۔ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ میں مذوب و مکرم مولانا مفتی عاشق الہی صاحب برنی مہاجر مدنی دامت برکاتہم نے بھی اس کا اکثر حصہ سنا اور مفید مشوروں سے نوازا اور بہت مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو عام و تعام فرمائے اور اس رسالے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے ذریعے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے اور امت کے اس عظیم انتشار کے ختم ہونے کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ فقط العبد محمد فاروق غفر اللہ، خادم جامعہ محمودیہ میرٹھ، تاریخ 12/9/1410 ہجری۔